تشریف لاتے ہیں جگر گوشہ امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. ٹھیک الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. معزز سامعین محترم، آپ تمام مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنی خوبصورت بزم سجا کر تقریباً پچھلے 4 سے 5 گھنٹوں میں آپ انتظار میں ہیں، اور قبلہ قاضی صاحب کی ساری ٹیم اور آپ تمام احباب سٹیج پر جلوہ گر علماء کرام مشائخ اعظام ہماری سیاسی اور سماجی شخصیات اور تمام لوگ ہم جمع ہیں، اور ہم یہاں پیغام دینے کے لیے آئے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں. آج خصوصاً پاکستانی قوم اور ہم 76 سال سے ایک جھوٹے نعروں پر، جھوٹے وعدوں پر اور رنگین الفاظ پر اور سرخ و سفید چہروں پر بھولے ہوئے اپنی منزل نظام مصطفیٰ کو بلا کر چودھری، وڈیرے، خان، ملک، راجپوت، جاٹ، ٹیوانے، گجر ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. حالانکہ علامہ اقبال نے کہا کہ کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر. اقبال کہتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہاں ایک شکار انسان تھا اور ہزاروں اس کے شکاری تھے، اور کوئی اس کو لسانیت کے نام پر، کوئی قومیت کے نام پر، کوئی وطنیت کے نام پر، کوئی مذہبیت کے نام پر، کوئی مال و دولت کے نام پر، کوئی برادری اور جناب رنگ نسل کے نام پر، کوئی عربی اور عجمی کے نام پر انسان کو غلام بنا کر بیٹھا ہوا تھا. ایک انسان تھا، ہزاروں اس کے شکاری تھے، ایک شکار تھا. پھر اقبال ہوا کیا کہتا، کاہن و پاپا و سلطان و امیر
بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر تا امین حق بحق داراں سپرد. کہتا ہے اتنی دیر میں میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور کیا کیا تا امین حق بحق داراں سپرد بندگارا مسند خاکاں سپرد. اقبال کہتا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کر غلاموں کو وہ مسندیں بخش دی کہ کیسر و کسرا بادشاہ بھی دیکھتے رہ گئے کہ وہ محمد عربی کے غلام کس درجے پر چلے گئے. آج صاحب ظاہر ہے یہ کانفرنس نظام مصطفیٰ کے نام سے رکھی گئی ہے اور نظام مصطفیٰ کانفرنس کے اندر یہ پیغام یہ ہے کہ ہم نے نظام ان گماشتوں سے نہیں پوچھنا جن کے علاج، جن کے بچوں کی تعلیم، جن کے جائیدادیں، جن کے جناب محل وہ جا کر لندن اور یورپ اور فرانس اور ان ملکوں میں بنتے ہیں. ہم نے ان سے نہیں پوچھنا، ہم نے تو اس سے پوچھنا ہے جو جدید اور قدیم پڑھ کر واپس آ کر کہتا ہے تاز بندے ہی گلستان استام آشیاں بر شاخ طوبہ بستام. اقبال کہتا ہے میں نے پڑھ لی ہیں علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب. اقبال کہتا ہے میں نے ان کے پاس گیا، ہاں جی درس حکیمہ سرداد. اقبال کہتا ہے مجھے مغربیوں نے درس دیے، میں نے ان سے ڈگریاں لیں، سارا کچھ کیا، سب کچھ پڑھ کر آگے گیا. اقبال کہتا ہے میں نے ان سے جدید بھی پڑھا، قدیم بھی پڑھا، لیکن میرے سر درد میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا. اقبال پھر تو نے کیا کیا؟ کہتا ہے میں نے ایسے کر کے اپنا سامان لپیٹا، تازے بندے ہی گلستان رستام اور آشیاں بر شاخ طوبہ بستام. اقبال کہتا ہے میں نے اپنا سارا سامان لپیٹا اور مدینہ پاک کے رستے پر چل پڑا اور مدینہ پاک کے رستے پر جو درخت آیا اس کے اوپر شاخ بنا کر بیٹھ گیا. اقبال تو نے پھر ادھر کہا کیا؟ اقبال کہتا ہے میں وہاں امت مسلمہ کو یہ پیغام دیتا رہا کہ سرد بری در دین ما خدمت گری است. اقبال کہنے لگا میں نے پوری امت مسلمہ کو نظام کی بات کی کہ اوئے تمہیں ان یورپ سے جناب امید ہے، ان جناب جمہوریت کے جھوٹے دعوے داروں سے یہ امید ہے، ان جناب صدارتی نظام کے دعوے داروں سے امید ہے، ان سے امید ہے جن کی آنکھوں میں لگی ہوئی ہیں. اقبال کہتا ہے ان کو چھوڑو، کرنا کیا؟ کہتا ہے سروری در دین ما خدمت گری است. کہتا ہے ادھر آ، میں تجھے اٹھا کر حضور کے جناب دین کے دروازے پر لے آؤں. پھر اقبال ہوگا کیا؟ کہتا ہے عدل فاروقی و فقر حیدری است. اقبال کہتا ہے عدل فاروق اعظم والا ہوگا اور فقر حیدر کرار والا ہوگا. بس. اور ہم آج جس کو کہے جی ہمارا فلاں آئے ہی آئے، ہمارا فلاں آئے ہی آئے. میں نے کہا 76 سال ہو گئے ہیں، کبھی آپ نے محترمہ کی سیاست کی ہے، کبھی آپ نے جناب محترم کی سیاست کی ہے، کبھی آپ نے بوٹ کی سیاست کی ہے، کبھی آپ نے جناب اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کی ہے، کبھی ڈکٹیٹرشپ کی سیاست کی ہے، کبھی جناب صدارتی نظام کے جھوٹے دعوے کی سیاست کی ہے. لیکن آپ کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ یہ پاکستان بنتے وقت جو نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا. آپ کو یقین نہیں کہ ہمارے بڑوں نے یہ نعرہ لگایا تھا؟ یقین ہے تو پھر آواز تو آنی چاہیے. ابھی تو بہت سارے نعرے وہ بھی ہیں جن سے پورا کفر کانپ رہا ہے. کانپ رہا ہے یا نہیں کانپ رہا؟ ہمارا امام تو بتا کر گیا ہے نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرشیکوں سے جرأت پہ لاکھوں سلام اور شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام. ابھی تو محمد عربی کے غلاموں نے بابا جی کے قدموں میں نعرہ لگایا ہے تو جنگ بندی کا اعلان ہو گیا ہے. ہاں، اور اگر یہی نعرہ سامنے کھڑے ہو کر لگائیں تو پھر پاش پاش ہو جائے ہر چیز. لیکن اقبال کہتا ہے کہ سن تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. ہم بے یقینی کا شکار قوم کو کرتے ہیں. نہیں جی فلاں آئے گا تو جناب معیشت چلے گی، فلاں آئے گا تو معیشت چلے گی. ہم نے جو بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، اگر امت پاکستانی خصوصاً پاکستانی قوم اس کے ساتھ دل جوئی کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا کہ یار ہم نے نہیں لینا، ان سے ہمارے مسلمانوں کا خون بہتا ہے، اللہ کی قسم پاکستان کی معیشت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. یہ کہتے ہیں ہم معاشی پلان لائے ہیں، ہم معاشی پلان لائے ہیں، ہم معاشی پلان لائے ہیں. اور ہم نے یہ کہا ہے کہ اب پاکستان کے اندر پانی غیر ملکیوں کا نہیں چلے گا، پاکستان کا اپنا چلے گا. یہاں نہانے والا صابن بھی اپنا ہوگا، دھونے والا صابن بھی اپنا ہوگا اور جناب شیمپو بھی اپنا ہوگا، سارا کچھ اپنا ہوگا. جو کہتے تھے مولویوں نے 70 سال قوم کے ساتھ کیا کیا ہے،
جب میں نے لسٹ اٹھا کر دیکھی ہے میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ تم نے 70 سال میں پاکستان کو کیا دیا ہے؟ تم تو پاکستان کو ایک صابن کی چکی بھی اپنی نہیں دے سکے اور اس کو بھی جناب معیاری نہیں بنا سکے. تم بات کرتے ہو ہم نے کیا دیا ہے، تو سنو ہم نے کیا دیا ہے. ہمارے بڑوں نے پھانسی گھاٹ آباد کر کے جناب انگریز کو یہاں سے بھگایا ہے. انہوں نے کالے پانی کی جیلیں آباد کر کے یہاں سے انگریز کو انگلستان بھاگنے پر مجبور کیا ہے. اور تم پوچھتے ہو کہ مولویوں نے کیا ہے، تو سنو آج کے دن جناب فیض آباد کے مقام پر 10,000 شل کھا کر اور شہادتیں دے کر مضروب اٹھا کر ختم نبوت کے اوپر پیرا دیا ہے. اور کیا دیا؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک. کہتے ہیں جی آپ نظام کیسے چلائیں گے؟ میں نے کہا بھائی نظام تو چٹکی کی بات ہے. ہاں حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں جب کیسر و کسرا فتح ہوئے تو کسرا جو ہے ایران کے فاتح حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں. جب فتح ہو گیا ایران تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے مجاہدین کی قیادت میں پورا جناب مال غنیمت جمع کیا اور سارا مدینہ پاک میں بیت المال میں بھیج دیا. تو حضرت فاروق اعظم کو ساتھ ایک خط لکھ دیا. جب مال غنیمت پہنچ چکا قاصد نے خط پکڑایا، انہوں نے کہا جی یہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے آپ کے نام لکھا ہے. حضرت فاروق اعظم نے جب خط کھولا تو اس کے اوپر لکھا تھا السلام علیکم یا امیر المومنین، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایران پر فتح کی دی اور یہ مال غنیمت میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں. یہ مال غنیمت ہمارے سپاہیوں کو بعض اس مقامات سے ملا ہے جہاں اللہ کے علاوہ انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن کسی ایک سپاہی نے بھی سوئی جتنی بددیانتی بھی نہیں کی. تو حضرت فاروق اعظم رونے لگے. مولا کائنات آگے حضرت علی المرتضیٰ، انہوں نے حضرت فاروق اعظم کے ایسے کندھوں پر پیچھے سے ہاتھ رکھ لیا ایسے کر کے، کہا اے امیر المومنین روتے کیوں ہو؟ جب تم بددیانت نہیں تمہاری رعایا کیسے بددیانت ہو سکتی ہے؟ یہاں اوپر سے لے کر نیچے تک بددیانتی، یہاں سے ہر قسم کا جناب بڑے سے بڑا چور. اور جناب جب چوروں کی قلت پڑ جائے تو پھر لندن سے بلا لیے جاتے ہیں. اور چوروں کی بھی حد ہوتی ہے. پاکستان کے تمام معتبر ادارے، تمام معتبر شخصیات 2 سال کے لیے اس کے پاپ دھوتے رہے، جس کو آج بڑا سادھو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ قوم کا مسیحا بن کے آیا ہے. 2 سال تک اس کے پاپ دھوتے رہے. آخر کابینہ کے پورے جہاز بھر کر لندن جانا پڑا اور کہا صاحب اتنے ہاتھ کی صفائی ہے، ہمیں بتاؤ یہ پاپ کیسے دھلیں گے، یہ تم ہی بتاؤ. یہ وہ لوگ، اور آج آ کر کہا جا رہا ہے، کہتا ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں؟ مینار پاکستان کے سائے میں کھڑے ہو کر. اور وہ مینار پاکستان جس میں ہمارے بڑوں نے قرارداد پیش کی تھی 1940 میں، اور پاکستان 47 میں آ کر بنا اور انہوں نے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے. یہ تب انگریزوں کی 10 روپے پہ ان کے بڑے مخبریاں کرتے تھے. وہ آ کر کہہ رہا ہے کہ میں کہاں سے داستان شروع کروں؟ میں نے کہا اگر آپ کو داستان بھولی ہوئی ہے تو ہم آپ کو یاد کرواتے ہیں. آپ قرض اتارو، ملک سواروں سے داستان شروع کرو. اب قوم بھول گئی ہے، قوم سادہ ہے، رات کا کھا کے صبح بھول جاتے ہیں. ہمیں یاد ہے یہ بزرگ سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں. بتائیں یہ جب وزیر اعظم بنا تھا اس نے کہا تھا قرض اتارو ملک سوارو. قوم کا سارا پیسہ لوٹ کر لندن میں سرے محل کس نے بنائے ہیں؟ لندن اپارٹمنٹس کس نے بنائے ہیں؟ اچھا کہتا ہے جی میں کہاں سے شروع کروں؟ میں نے کہا قرض اتارو ملک سواروں سے شروع کرو، احمل کانسی سے شروع کرو. جناب انڈیا کے ساتھ کارگل کے میدان پر کس نے اپنے فوجیوں کے ساتھ غداری کی، یہاں سے شروع کرو. ہم تمہیں بتاتے ہیں کہاں سے شروع کرنا ہے. عافیہ صدیقی کو کس نے بیچا، یہاں سے شروع کرو. یہاں سے بریف کیس بھر کر سعودی عرب کون بھاگا، یہاں سے شروع کرو. واپس آ کر ممتاز قادری کو پھانسی کس نے لگایا، یہاں سے شروع کرو. ختم نبوت کی شکوں پر ڈاکہ کس نے ڈالا، یہاں سے شروع کرو. اور جناب یہاں سے ملک اور قوم کا دولت لوٹ کر وہاں باہر کون لے کر گیا، وہاں سے شروع کرو. قوم کو بے وقوف بنا کر 11 جماعتوں کا جناب
चू चू का मुरब्बा इकट्ठा करके कौम का खून किसने निचोड़ा, यहाँ से शुरू करो, हम तुम्हें बनाते हैं, यहाँ से शुरू करो। और आज तुम कहते हो कि मैं जनाब मुल्क की तरक्की के लिए आया हूँ। इस मुल्क की इससे बड़ी बदबख्ती क्या हो सकती है कि इस मुल्क को मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत फारूक आज़म के सामने किसी ने बात की, उन्हें कहा मोमिन किसी को धोखा देता नहीं है। फरमाया है बात मुकम्मल कर, मोमिन किसी को धोखा देता नहीं है तो उससे खाता भी नहीं है। लेकिन इस कौम की इससे बड़ी बदबख्ती क्या होगी कि ऐसा जनाब बदबख्त शख्स आज कौम को चौथी मर्तबा धोखा देने के लिए आया है, चौथी मर्तबा उसी लाइन में दोबारा धोखा देने के लिए आया है। किस नाम पर? तरक्की के नाम पर। किस नाम पर? जनाब फलाह बहबूद के नाम पर। और भाई ये तरक्की कैसे कर सकते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर आज तक 30 साल हुकूमत में एक ऐसा म्यारी अस्पताल नहीं बनाया जहां इनका इलाज हो सके, एक ऐसा म्यारी स्कूल नहीं बनाया जहां इनके पोते और बच्चियां पढ़ सके। इन्होंने आज तक एक ऐसा म्यारी शहर नहीं बनाया जिसकी मिसाल हम पूरी दुनिया में दे सके। और ये हमें तरक्की का राज रोते हैं जनाब तरक्की क्या करनी है। हम जनाब मौलवियों को क्या पता हो तरक्की क्या होती है। मैंने कहा मौलवी सब कुछ जानते हैं, मसला ये है कि वो एक जनाब शायर है ना अहमद नदीम कासमी, उसने कहा हम एक टांगे पर सवार थे, तो हम टांगे पर सवार थे। लाहौर की पुरानी मैक्लोर रोड की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि पुराने ज़माने में लाहौर में आज से 40 साल 50 साल पहले टांगे चलते थे। उसने कहा हम टांगे पर सवार थे, तो टांगे वाला जनाब जब टांगा चलने लगा तो पीछे से एक और टांगे वाला आया, उसने अपना टांगा भगाना शुरू किया। उसके पास भी इतनी ही सवारियां थी जितनी हमारे टांगे वाले के पास थी। पिछले टांगे वाले ने कहा कि अगर हिम्मत है तो मेरे साथ दौड़ाओ। कहता उसने चाबक लगाया और जनाब लगामों को ढीला किया, घोड़ा जनाब भागने लग पड़ा लाहौर की रोडों पर। कहता हमने उस बाबे को कहा बाबा हौला कर, हमें आस्था कर, हमें गिराना है। कह रहा है बाबे ने लगामें खींच दी। कहता वो आगे निकलने वाला फिर उसके बराबर हुआ, कहने लगा जोर है हिम्मत है तो चला मेरे साथ रेस लगा। कहता फिर उसने चाबक लगाया, फिर लगामें ढीली की। कहता फिर हमने उसको कहा बाबा हमें गिराएगा, हम डरने लग गए। कहता हम अंदर से बुज़दिल थे, हम जनाब डरने लग गए। और फिर हमने उसको कहा बाबा लगामें खींच, उसने घोड़ा आस्था कर लिया। तीसरी बारी जब वो दोबारा बराबर हुआ ना, उसने कहा हाँ तेरे घोड़े जोर मुक गया, तुम्हारे घोड़े में जोर खत्म हो गया, आओ मेरे साथ रेस लगाओ। उसने कहा रेस तो मैं तुम्हारे साथ लगा लूं अगर मेरे साथ वाले बेगैरत ना हो तो। मसला यह है पाकिस्तानी सियासत का भी कि कहते हैं आप कुछ करके दिखाएं। मैंने कहा कुछ कर तो लें, लेकिन हमें ये बेगैरतों का टोला जमा किया हुआ है जो अपनी अपनी बारियां लेने इस पाकिस्तान में आता है, और जब बारी मुकम्मल हो जाती है तो फिर बाहर भाग जाते हैं, फिर इनके इलाज भी बाहर होते हैं। और यार ये पाकिस्तान कोई खेल का अखाड़ा है, कोई मैदान है, कोई जनाब पहलवानों का अखाड़ा है, कोई हॉकी का मैदान थोड़ी है कि प्लेयर आए और खेल के बाहर बैठ जाए। ये पाकिस्तान है। पाकिस्तानी कौम सिर्फ इतना सोच ले कि हमारा जीना और मरना, हमारी वोट और सपोर्ट उनके साथ है जिनका जीना और मरना हमारे साथ है। और कौम को नारा दिया जा रहा है जी मैं कौम के लिए आया हूं। अफसोस की बात है जो अपनी मां के लिए नहीं आया वो कौम के लिए आया है। अजीब बात है यार, ये भी समझाने की जरूरत पड़ेगी कौम को कि ये आपके लिए आया है। बहरहाल इनके लिए तो इंशाअल्लाह जब मैदान सजेगा तो बात होगी ना। और कहते हैं जी नहीं हमने खत्म नबूवत पर गद्दारी नहीं की। मैंने कहा ज़ैद हामिद ने वज़ीर बासियत वज़ीर कानून 7B और 7C को शिक को तब्दील किया। 22 दिन बाबा जी ने फैज़ाबाद पे धरना दिया, शुहदा उठाए, लाशें उठाई, जनाब जख्मी उठाए, मजरूब उठाए, सारा कुछ जनाब सर्दी गर्मी और जनाब शैल और गोलियां बर्दाश्त की, जुल्म जबर बर्दाश्त किया, उस शिक को बहाल करवाया। लेकिन इस जमात की बदबख्ती देखें कि इन्होंने फिर ज़ैद हामिद को वज़ीर कानून से उतार कर नून लीग का कानूनी मशीर बना दिया, जो आज तक नून लीग का कानूनी मशीर है। तो मैंने कहा बता जिसके कानूनी मशीर खत्म नबूवत के गद्दार हो, मुझे बता खत्म नबूवत के वफादार उनके साथ कैसे बात करेंगे। उनके साथ ऐसे ही बात करेंगे जैसे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी बात करके गए हैं कि सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। एक मिनट जी भाई, यहां से इस्लामाबाद करीब है, आपकी आवाज वहां तक तो जानी चाहिए। जिनके कानों में लब्बैक की आवाज नहीं पड़ रही और वह कहते हैं जी ये थोड़े से हैं, मैंने कहा आकर गिन लो, ये 150 थे तो तुमसे संभाले नहीं गए। अब तो उर्स का मंजर देख लो।
दिन का प्रोग्राम है, टेक्सला का मंजर देख लो। अभी तो बहुत सारे मंजर आपको दिखाने हैं। डरो खुदा से होश करो, कुछ मकरो रिया से काम न लो, या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम न लो। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। हम तो यहाँ आए हुजूर का नाम बुलंद करने के लिए है, अपने नारे लगवाने के लिए थोड़ी आए हैं, अपनी सफाइयाँ पेश करने के लिए थोड़ी आए हैं, यहाँ हम हुजूर का नाम बुलंद करने के लिए आए हैं। ज़रा आप अपने मोबाइलों की लाइटें जलाएं तो फिर मैं ज़रा नारा भी लगवाऊं। तैयार हैं आप? थके तो नहीं हुए? मेरा, हाँ जनाब, मेरा जो है ना वो गला वो अभी तक बैठा हुआ है, लेकिन आप तो बिल्कुल सलामत है। मैं फिर आपके पास हाजिर हो गया हूँ और इंशाअल्लाह ये गला और ये हर चीज़ हमने रखी हुजूर के नाम के लिए हुए है, हैं जी कि नहीं? और हमारी हर चीज़ हुजूर के नाम के लिए, हमारी वोट भी, हमारी सपोर्ट भी, हमारी जान भी। और हमने कहा है कि ज़िंदगी एक सवाल है, मौत इसका जवाब है। मौत एक सवाल है जिसका जवाब ये है। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या। और अभी वो नारा रहता है जिससे यहूदियों के सीने चिरते हैं, जिससे उन सहूनियों के सीने चिरते हैं, और जो अब फ़लस्तीन का बच्चा बच्चा लगा रहा है कि खैबर खैबर या यहूद जैशु मोहम्मद सौफ यहूद। इसका मतलब है ओए यहूदियों, तुम जुल्म पे उतर आए हो तो ज़रा खैबर को याद करो, ज़रा हज़रत मौला कायनात का बाएं हाथ पर खैबर का दरवाज़ा उखेड़ना याद करो, है जी। और मरहब के मुकाबले में आना याद करो। जब मरहब आके कहने लगा कि मेरा नाम मरहब है, मुझे खैबर वाले जानते हैं, तो मौला कायनात ने ये नहीं कहा हम सूफी लोग होते हैं और इस्लाम अमन का दर्स देता है। कहा अगर तुम खैबर वाले मरहब हो तो अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरा नाम मेरी माँ ने हैदर रखा है, झाड़ियों का शेर। खैबर खैबर या यहूद, खैबर खैबर या यहूद। हाँ बस। और बाबा जी ने कहा था फ़लस्तीन भी फतह होगा, लब्बैक के नारे से फतह होगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। बस। और मुसलमान कौम कायनात की सबसे दलेर कौम है। ये हौसला पूरी अक़वाम आलम ने देख लिया है फ़लस्तीन में भी। और मुसलमान वो कौम है जिसके अखलाक के अंदर मुरव्वत भी शामिल है। किसी एक को भी, किसी एक गैर मुस्लिम को भी बिला वजह नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ मारा गया तो हरबी काफरों को मारा गया। मुसलमानों का अखलाक है कि जिसने आज उनको मजबूर कर दिया है सोचने पर कि यार सदियों बाद मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम ऐसे हैं, तो ये बताओ कि आका मोहम्मद अरबी की शान क्या होगी। और हज़रत इमाम मोहम्मद को बगदाद की गलियों में यहूदी देख कर कहते थे ग़ुलाम मोहम्मद ऐसा है, तो आका मोहम्मद की शान क्या होगी। हम हुजूर के दीन की बात करने के लिए आए हैं, हम इस्लाम की बात करने के लिए आए हैं, हम इस्लाम की रूह की बात करने के लिए आए हैं, हम मोहम्मद अरबी के निज़ाम को पूरी दुनिया पर लाने के लिए बात करने के लिए आए हैं, हम कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए बात करने के लिए आए हैं, हम पाकिस्तान का परचम दिल्ली में लहराने के लिए बात करने के लिए आए हैं। अगर ये हमारा मिशन है तो कोई लब्बैक के खिलाफ जाता है तो
اپنا جواب دے وہ ہوگا کہ جب لبیک والوں کا مشن کشمیر میں پرچم لہرانا ہے، فلسطین میں محمد عربی کے دین کے پرچم کو بلند کرنا ہے، دہلی کے اوپر پاکستان کا پرچم لہرانا ہے، تو پھر ان کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ ان کی راہ میں رکاوٹ کون بن رہا ہے؟ یہ ان کو صفیں درست کرنی ہوگی۔ ہماری صفیں درست ہیں اور ہماری بات بھی درست ہے اور ہمارا نظریہ بھی درست ہے، اور ہمارا نظریہ صرف اتنا ہی ہے کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے، اور مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے۔ ایک لاہور سے چلے اور گجر خان سے یا وزیر آباد سے، پہلے گجر خان سے پھر وزیر آباد سے واپس ہو گئے اور کہنے لگے جناب آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں، بھول تو نہیں گئے آپ؟ اور کہتے تھے کہ یہ چھوٹا سا طبقہ، میں نے کہا آؤ چھوٹا سا طبقہ تو آج بھی کھڑا ہے، اور کل عدم ہونے کے باوجود بھی سینے پر بیج سجا کر جناب پھرتا تھا، ہاتھوں میں پرچم اٹھا کر پھرتا تھا، دہشت گردی کے پرچے کٹوا کر پھرتا تھا، ہر ستم اور ظلم کو اپنے سر پر سجا کر پھرتا تھا۔ آؤ ذرا نام لے کر تو دکھاؤ کسی شاہراہ پر، ہاں ذات دی کوڑ کلی تے جپے شتیرہ نو۔ اور جناب کہتے جی ہم نے آزادی کی جنگ لڑنی ہے۔ میں نے کہا آزادی کی جنگ تم نہیں لڑ سکتے، آزادی کی جنگ وہ لڑیں گے جن کے بڑوں نے آزادی کی جنگ لڑی تھی، اور انگریز کی جیلیں برداشت کر کے اور ظلم و ستم برداشت کر کے 27 سال انگریز کے ظلم برداشت کرنے کے بعد کہا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی، اور شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں۔ بس آج پاکستانی قوم کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنے فیصلہ اور اپنی صفیں درست کرے، اپنا قبلہ درست کرے، اور ہر چمکتی ہوئی چیز کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دے۔ یہ IMF کے غلام، یہ عالمی بینکوں کے غلام، اقبال کہتا ہے کہ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی۔ اقبال کہتا ہے کہ اوے مسلمان اچھا ہوا تو نے بھی اپنا لیڈر نواز شریف کو چن لیا، اور پاکستانی اچھا ہوا تو نے بھی ایک بھگوڑے کو اپنا لیڈر بنا لیا جو ہر بات سے بھاگ گیا، اور آج جناب اڈیالہ جیل سے بھی بھاگنے کے لیے تیار ہے، اور جناب ہر قوم کو ہر جگہ پر چونا لگا کر بھاگنے والا کہتا ہے تو نے اس کو جناب اپنا لیڈر چن لیا، کہتا ہے تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی۔ اقبال کہتا ہے یہ شہبازوں کا دین ہے، یہ IMF اور جناب FATF اور جناب G11 اور G20 اور ورلڈ بینک کے دروازوں پر بیٹھنے والا شاہین نہیں، یہ تو محمد عربی کے چوکھٹ پر بیٹھنے والا شاہین ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جی آپ پاکستانی قوم کو کیا سمت دیں گے؟ میں نے کہا ہم پاکستانی قوم کو امریکہ، نیٹو، چائنا، دنیا کی ہر طاقت کی غلامی سے نکال کر ان کو ان کے حبیب کی غلامی میں دے لے کر جائیں گے۔ اور کہتے ہیں پھر ہوگا کیا؟ میں نے کہا پھر ہوگا یہ کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ ذرا ہاتھ سارے بلند کریں ایسے کر کے، سارے اوپر نیچے، بزرگ بڑے چھوٹے بڑے، لبیک کا نعرہ لگائیں جی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا لائٹیں آن کریں جی سارے احباب، لائٹیں آن کر کے نعرہ لبیک لگانا ہے جی تمام احباب۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ اور اسی نورانی
نورانی منظر کے ساتھ ہمارے بابا جی ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔